ساتھ چھوڑ دیتا ہے. جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے. تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے؟ تو نے جہیز دیا, بیٹی کو لاوارث بنا دیا, پیسے دے کر کے رخصت کیا, بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا, اور تو نہیں جانتا بیٹی کیا ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں او دنیا والوں کان کھول کے سن لو, میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آقا بتا رہے ہیں اب میرا وہی ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کھولتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, علامہ مفتی حماد رضا صاحب رضوی. سبحان بھائی اللہ سے بیٹیاں مانگا. بیٹیاں ابھی ایک باپ کا نا لیور خراب ہو گیا, لیور کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو بیٹی نے اپنا آدھا لیور اپنے باپ کو دے دیا. لیور کا ٹکڑا باپ کو دے دیا. یار یہ بیٹی ہوتی ہے, لے سکتے ہو بیٹے سے؟ بیٹا تمہیں ایک ناخون نہیں دے سکتا الا ماشاءاللہ, مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جان بھی دے دیتی ہیں, جان بھی دیتی ہیں. یہ جانتی ہے میرے باپ کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے, انہیں پتہ ہے باپ کی کتنی بڑی قربانی. بیٹے کو مطلب نہیں باپ کی کمائی کیا, وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پدھان کے بیٹے نے پہنا ہے. لیکن شام کو جب بیٹا آ کے پسینہ صاف کر کے بیٹھتا ہے نا, ٹھنڈی سانس لیتا ہے, تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہو نا, بیٹی دفن کر لیتی ہے. کہتی ہے چپ ہو جا, بول مت دینا, میرا باپ ٹھیلا کھینچ کے لایا ہے, اس نے صبح سے بوریاں ڈھوئی, بڑا تھک کے آیا ہے, باپ سے سوال نہ کر دینا. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھ کے سوال کرتی ہیں. اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی دینا بیٹی نئے کپڑے بنا لے, تو بیٹی نہ کہتی ہے ابا کیا ضرورت ہے, ابھی تو پچھلی عید کو کپڑے بنائے تھے رکھے ہیں نا, انہی پہ پریس ہو جائے گی, وہ نئے ہو جائیں گے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی, بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں. ذہن میں بات رکھنا, بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتا. آج نا کتنے کئے گزرے ظالم صفاق اور پتھر دل باپ ہے جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جاتے. گھر گھر کی کہانی ہے ظاہر, گھر گھر کی بیٹیاں رو کے کہتی مولوی کوئی تو تعویذ ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے تک آ جائے. خیال کیا کرو, خیال کیا کرو, عید آیا کرے نا, میلہ بعد میں جایا کرو, بہن کی چوکھٹ پہ پہلے جایا کرو. خوشی کا پہلو آئے نا تو بیٹی کے دروازے پر پہلے جایا کرو. ہم نے زمانے کی دعوتیں کر دی, اگر نہیں کی تو سگی بیٹی کی دعوت نہیں کی, سگی بہن کی دعوت نہیں کی. وہ قطب والا گھوم رہا ہے, اتنی لمبی داڑھی, بیٹی رو رہی ہے باپ کے لیے. اللہ ایسی تیری داڑھی کو نہیں دیکھے گا, تیرے سجدے نہیں دیکھے گا, وہ یہ کہے گا جب تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا ہے. خیال کیا کرو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے تو جیتے جی مر جاتی ہے. بیٹا دعا کرتا اللہ ابا جلدی چلے جائیں, گھر خالی ہو تو پھر کچھ موج. لیکن بیٹی کہتی ہے اللہ میں رہوں نہ رہوں, میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. سبحان اللہ. جاؤ, اگر یقین نہ ہونا کبھی اپنی بیوی کو مصلی پہ دعا کرتے دیکھنا, کبھی دعا کرتے دیکھنا مصلی پہ اپنی بیٹی کو, اور غور کرنا جب وہ آخر میں ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو یوں ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی, میرے باپ کی کمر میں درد ہے, میرے باپ کو شفا دے دے. یا اللہ میرے بھائی کی زندگی میں دکھ آ گئے ہیں, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے بھائی کے دکھ ڈال دے. اور یار کیا دیا تو نے بہن کو, عید پہ 50 روپے کا دوپٹہ نہ دے سکا تو, وہ ہر رات سے دعائیں دیتی ہے, اور کبھی ایک جوڑی کپڑے نہ بنا سکا تو, وہ تیرے لیے کیا نہیں کرتی ہے. راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی ہے بہنیں, راتوں کو دعائیں دیتی ہے بیٹیاں, تم ان کے دروازے پہ نہ جا سکے. حضور کی زندگی دیکھو, آقا جب باہر جایا کرتے تھے سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پہ آتے, جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ آتے, اور کبھی 3 دن ہو جاتے حضور چل کے آتے, کہتے فاطمہ 3 دن ہو کے تجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا, اے فاطمہ چل تجھے بلانے آیا ہوں. اور کبھی حضور کی ان سنت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جا, اگر بیٹی راضی ہو جائے گی قسم خدا کی نہ دینے والا مصطفیٰ بھی راضی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. بے شک کتنے جھوٹے لوگ اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. بیٹی راضی ہو نہ ہو, پیر راضی ہو, یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے اپنے آپ سے. قسم خدا کی یاد رکھیے گا,
اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نہ تم سے اپنا پیر راضی ہے، نہ پیران پیر راضی ہے، یا نہ نبیوں کا پیر راضی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول راضی ہو تو پہلے اپنوں کو راضی کرو، اپنوں کو راضی کرو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج کے بعد جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے ہو، میں جانتا ہوں میرے حصے میں کریم کریم آئی ہے، جتنا مٹھا تھا سارا ہی چھٹ چکا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن میری بات صرف تقریر کے طور پہ نہیں، نصیحت کے طور پہ بھی سن کے جانا، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنے مزے دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ، 40 بھگونے بنا لو، ابا قبر میں موج کرے گا، تیج آئے نا دعوت کر دو 60-70 لوگوں کی، ابا کی موج آ جائے گی۔ نا ایسے موج نہیں آتی۔ اگر باپ قبر میں لیٹا ہے تو تیرے سامنے تیرا بھائی بھی رہتا ہے۔ جب سے باپ گیا ہے تو نے بہنوں کو بھی نہیں بلایا ہے، وہ باپ کے انتقال کے بعد اجنبی ہو گئی۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے گھر کے اندر پھر سے بہاریں آئیں، ایک دن اپنے گھر پہ کھانا بنا، سارے بھائیوں کو دسترخوان پہ بلا، ساری بہنوں کو دسترخوان پہ بلا، پھر نظر اٹھا کے دیکھنا، تجھے بھائیوں کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا، بہنوں کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا، اور مسکرا کے پیار سے کہہ دینا، بہن تجھے دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی، بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ دینا، تجھے دیکھا تو باپ کی یاد آ گئی۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، 40 نہیں 81 بھگونے بنانے سے بھی باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے گا۔ تو باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا، کہے گا باپ بیٹے جو رشتے چھوڑ کے آیا تھا تو نے ان رشتوں کو حق ادا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کڑوی ہوتی ہے میری باتیں لیکن سچی ہوتی ہے۔ مجھے فری میں جنت بانٹنے نہیں آتی، نہ جلسہ میرا نہ میرے باپ کا ہے، جلسہ بھی رسول پاک کا ہے، جنت بھی رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آئے بیٹھے ٹانگیں پھیلائی جنتی ہو گئے۔ اتنی سستی جنت ہوتی تو جنہیں کب کے بلال نے پیر پھیلا لیا ہوتے، کوڑے نہ کھاتے۔ بھائی جنت کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہے، اور جنت کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی بریلی سے آواز آتی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کھانا، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان مانا۔ اللہ معارف صاحب سے اللہ بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کچھ بیان کرنا، لیکن ایسا بھی بیان کرنا جس سے جو لوگ آئے ہیں کچھ لے کے چلے جائے، کچھ لے کے چلے جائے، ورنہ کل کیا نتیجہ ہوگا؟ کل کوئی پوچھے کیا ملا جلسے میں کہ مولوی بہت اچھا آیا تھا، کرسی ہلا دیا، مائک پھینک گیا، بھائی کوئی نتیجہ نہیں۔ کم سے کم اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ کل اگر کوئی پوچھے نا کہ رات جلسے میں گئے تھے اعلیٰ حضرت والے کہلاتے ہو، کیا سیکھ کے آئے، اتنا کہہ دینا جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں ہم نے اپنوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا ہے، مدینے والے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کربلا کیا ہے، ایک پیاس مجھ سے معارف صاحب نے کہا پورا واقعہ کربلا کے مابعد کربلا بیان کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں مابعد کربلا بیان کرنے کے لیے رات نہیں راتیں چاہیے، ہاں انرجی نہیں پورا ٹرک چاہیے انرجی والا، تب جا کے مابعد کربلا بیان۔ یار اللہ سلامت رکھے آپ کو، آپ کے بچوں کو، اللہ کربلا والوں کی خیرات عطا کرے۔ بیٹھو سنبھل کے بیٹھو اور ادب سے بیٹھو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہی ہے، نجف اشرف سے مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں دنیا سو رہی ہے، یہ میرے بیٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ یار اگر کسی پدھان کے بیٹے کی تعریف ہونا تو پدھان چھوڑا ہو، اگر پدھان کے بیٹے کی باتیں کرو پدھان راضی ہوتا ہے، علی کے بیٹے کی راضی کی باتیں کرو تو علی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ پانی کا پیالہ آیا یاد ہے، تلاش کی حضرت سکینہ، ڈھونڈا بیٹی یہاں کیسے، کہا کہ باپ کے سینے پہ پیر سر رکھ کے نیند آتی تھی، لیکن زخم اتنے تھے میرے باپ کے سینے پہ کہ میں سر نہ رکھ سکی، تلوے ایسے تھے جہاں زخم نہیں تھا، میں نے وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ اللہ اکبر، آپ نے اٹھایا، فرمایا بیٹی پانی پی لے،
سوچو تیری میری بیٹی اگر ایک دن روزہ رکھ لینا، ایک دن، کون سا مشروب ہے جو ہم نہیں لے کے آتے؟ ہر طرح کے جوس ہم خرید لیتے ہیں، سارے پھل ہم خرید لیتے ہیں اور دعوتیں دیتے ہیں، مولوی صاحب میری 8 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا ہے، میری 11 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا، آنا ضرور دعائیں دے کے جانا۔ اللہ اکبر، ہم اللہ والوں کو بلاتے ہیں دعاؤں کے لیے، سلام کرو حسین کی بیٹی کی پیاس کو۔ حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی لو یہ پانی پی لیجئے، آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، کہا پھوپھی آپ نے نہیں پیا؟ اللہ اکبر، کیسی تربیت تھی علی کے گھرانے کی، ذرا سوچو تو سکی۔ کہتی بیٹی نے کہا پھوپھی آپ نے پانی نہیں پیا؟ حضرت زینب نے کہا بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے جب پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں اس کے بعد بڑے پانی پیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نانا نے کہا کہ جب گھر میں کوئی بھی چیز آیا کرے پہلے چھوٹے بچوں میں تقسیم کیا کرو، اس کے بعد بڑوں میں تقسیم کیا کرو۔ کہا بیٹی آج 3 دن کے بعد پانی ملا تھا، خیال آیا حضور کی حدیث کا تو سب سے پہلے مجھے تمہاری یاد آ گئی، اس لیے پانی لے کر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اگر حق چھوٹی کا ہے تو پھر پانی مجھے لگی، لائیے پیالہ، لے کے دوڑ لگائی۔ حضرت زینب نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے تو کہا ہے نانا کی حدیث ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جائے گا اس کے بعد بڑے پیئیں گے۔ کہا جا کدھر رکھی ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے اسے پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں پانی پیوں گی، یہ کہہ کے دوڑی ہے، ٹھوکر لگی ہے، زمین پہ پیالہ گرا، پانی بہہ جاتا ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی اہل بیت محمد۔ اے سکینہ تیرے صبر کو سلام ہو، اے نبی کے گھر والوں تمہارے صبر و شکر کو سبحان اللہ بے شک زندہ باد۔ لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا، بہت اچھے سبحان اللہ، کسی کے آگے جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، حق پہ قائم رہے، سچ پہ قائم رہے۔ آج میں پوچھوں ایک بات، اگر ذرا سا دکھ آ جائے نا تو بندہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ جی پیاز، رشوت، سود، سٹے، کون سا جرم ہے جو ہماری قوم کے اندر نہیں؟ جتنی جلدی امیر ہونے کے خواب ہے نا سارے 2 نمبر کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ ان کربلا والوں سے پوچھو یار 3 دن کی پیاس ہے لیکن کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ناجائز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آج ہماری ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ ذرا سی پریشانی آ گئی، کسی سے بیاض کا پیسہ اٹھا لے، کسی کو بیاض دے کے اپنا دھندہ ہی شروع کر دیا۔ ہم حضور والے، اور یاد رکھیے گا حضور والے بھوکے مر تو سکتے ہیں، حرام کے لقمے کھا حرام کے لقمے کھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، تم حرام کے لقمے کی بات کرو۔ جب یہ قافلہ چلا، تفصیل سے بیان کروں تو بڑا لمبا وقت لگے گا۔ اہل بیت اطہار کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، شہزادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں اتنی مضبوط تھیں کہ خون چھلک آیا تھا۔ یار آج کا دستور ہے، آج کے غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں پہ ظلم نہیں کیے جاتے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر کے کتنے ظالم تھے۔ نبی کے گھر کی بیٹیوں کی ہاتھوں کی رسیاں اتنی مضبوط تھیں کہ خون چھلک آئے تھے کلائی۔ مگر جانتے ہو جب ایک بستی سے یہ قافلہ گزرا، کسی نے چھت سے کھجوریں پھینکی، حضرت سکینہ نے اٹھا کے منہ میں دے دی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی تحقیق ہے کہ یہ صدقے کی ہے، یہ تحفے کی ہے؟ کہ یہ تو نہیں پتا۔ فرمایا نکال دو منہ سے، اگر یہ صدقے کی ہوئی تو ہمارے نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کر دیا۔ یار کیسا گھرانہ ہے حضور کا، اتنی لمبی بھوک ہے لیکن پھر بھی حرام حلال کا اتنا فرق ہے۔ آج بیوی کہتی ہے سنو مجھے 1800 کا سوٹ چاہیے، تو یہ سارا 1800 کا سوٹ اگر کوئی ادھیکاری ہے نا تو غریبوں کے خون سے 1800 روپے نکال رہا ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی۔ یار بڑے بڑے آگے زمین کے اندر چلے گئے، وہ کسی نے کہا تھا زمین کھا گئی آسمان